بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ 3 کتاب انسان ساز واقعات، اصعمی اور بیابانی تائب۔ اصعمی کہتے ہیں، میں بصرہ میں تھا، نماز جمعہ پڑھنے کے بعد شہر سے باہر نکلا۔ ایک شخص کو دیکھا جو اپنے اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے، جس کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے۔ جیسے ہی مجھے دیکھا تو اس نے کہا، تم کہاں سے آ رہے ہو اور تمہارا کس قبیلے سے تعلق ہے؟ میں نے کہا، میرا تعلق قبیلہ اصم سے ہے۔ اس نے کہا، تو وہی مشہور اصعمی ہی ہے؟ میں نے کہا، ہاں میں وہی ہوں۔ اس نے کہا، کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا، خدائے عز و جل کے گھر سے۔ اس نے کہا، کیا روئے زمین پر بھی خدا کا کوئی گھر ہے؟ میں نے کہا، ہاں، خانہ کعبہ اور بیت اللہ الحرام۔ اس نے کہا، وہاں کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا، کلام خدا کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس نے کہا، کیا خدا کا کوئی کلام بھی ہے؟ میں نے کہا، ہاں، شیریں کلام۔ اس نے کہا، مجھے بھی تھوڑا بہت کلام خدا سناؤ۔ میں نے سورہ زاریات آیت نمبر 22 کی تلاوت شروع کر دی، یہاں تک کہ اس آیت تک پہنچا، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جن باتوں کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے سب کچھ موجود ہے۔ اس نے کہا، کیا یہ خدا کا کلام ہے؟ میں نے کہا، ہاں، یہ اسی کا کلام ہے جس کو اس نے اپنے بندے اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ یہ سنتے ہی اس کے بدن میں جیسے آگ لگ گئی ہو، اس کے اندر ایک سوز پیدا ہوا، ایک شدید درد اس کے اندر پیدا ہوا۔ اس نے اپنی شمشیر اور نیزہ پھینک دیا، اپنے اونٹ کو قربان کر دیا اور خالی ہاتھ ہو گیا، ظلم و ستم کا لباس اتار دیا اور کہا، اے اصعمی، کیا تم گمان کرتے ہو کہ جس نے جوانی میں خدا کی عبادت اور اس کی اطاعت نہ کی ہو، اس کو بارگاہ الہی میں قبول کر لیا جائے گا؟ میں نے کہا، اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر اس نے کیوں انبیاء کو رسالت کے لیے مبعوث فرمایا؟ انبیاء کی رسالت کا ہدف یہی کہ بھاگنے والوں کو دوبارہ پلٹا دیں اور خدا کا غضب صلح و آتشی میں بدل جائے۔ اس نے کہا، اے اصعمی، اس درد مند کے لیے کوئی علاج بتاؤ اور گناہوں میں مبتلا ہونے کے لیے کوئی مرہم بتاؤ۔ میں نے اس کے بعد کی آیت کی تلاوت شروع کر دی۔ آسمان و زمین کے مالک کی قسم، یہ قرآن بالکل برحق ہے جس طرح تم باتیں کر رہے ہو۔ سورہ زاریات آیت نمبر 23۔ جیسے ہی میں نے اس آیت کی تلاوت کی، اس نے چند بار اپنے آپ کو زمین پر گرایا اور نالوں و فریاد کی، دیوانوں کی طرح حیران و سرگرداں بیابان کی طرف چل دیا۔ اس کے بعد میں نے اس کو نہیں دیکھا، مگر خانہ کعبہ کے طواف میں کہ غلاف کعبہ کو پکڑے ہوئے کہہ رہا تھا، مجھ جیسا کون ہوگا کہ تو میرا خدا ہے؟ مجھ جیسا کون ہوگا کہ تو میرا خدا ہے؟ میں نے اس سے کہا، تیری یہ گفتگو اور تیری حالت لوگوں کے طواف میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ چنانچہ اس نے کہا، اے اصعمی، گھر اس کا گھر ہے اور بندہ بھی اسی کا، چھوڑیے، مجھے اسی کے لیے ناز کرنے دیجیے۔ اس کے بعد اس نے 2 شعر پڑھے جن کا مضمون یہ ہے، اے شب بیداری کرنے والو، تم لوگ کس قدر نیک ہو، تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان کس قدر خوبصورت اور زیبا ہو، اپنے آقا کے دروازوں کو کھٹکھٹاتے ہو، واقعاً یہ دروازہ تمہارے لیے کھل جائے گا۔ اس کے بعد وہ بھیڑ میں چھپ گیا اور بہت تلاش کرنے پر بھی نہ ملا۔ مجھے بہت زیادہ حیرت اور تعجب ہوا، میری طاقت ختم ہو چکی تھی اور میں صرف گریہ و زاری کرتا رہ گیا۔ صدق اور سچائی توبہ کا باعث بنے۔ راہزنوں کا ایک گروہ کسی مسافر کی تلاش میں تھا تاکہ اس کے مال و اسباب لوٹ سکیں۔ اچانک انہوں نے ایک مسافر کو دیکھا تو اس کی طرف دوڑے اور کہا، جو کچھ بھی ہے ہمیں دے دو۔ اس نے کہا، میرے پاس صرف 80 دینار ہیں، جس میں 40 دینار کا مقروض اور باقی میرے وطن تک پہنچنے کا خرچہ ہے۔ راہزنوں کے رئیس نے کہا، اس کو چھوڑ دو، معلوم ہوتا ہے کوئی بدبخت آدمی ہے، اس کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں۔ راہزن مسافروں کی کمی گاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس مسافر کو جہاں جانا تھا چلا گیا اور اپنا قرض ادا کر کے واپس آ گیا۔ اس وقت پھر راستے میں چور مل گئے۔ انہوں نے کہا، جو کچھ تیرے پاس ہے وہ مجھ سب دے دے ورنہ تجھے قتل کر دیں گے۔ اس نے کہا، میرے پاس 80 دینار تھے، جن میں سے 40 دینار قرض دے چکا ہوں اور باقی میرے خرچ کے لیے ہیں۔ چوروں کے سردار نے حکم دیا کہ اس کی تلاشی لی جائے، چنانچہ اس کے سامان اور کپڑوں میں 40 دینار کے علاوہ کچھ نہ ملا۔ چوروں کے سردار نے کہا، حقیقت بتاؤ کہ اس خطرناک موقع پر بھی تو نے صدق اور سچائی سے کام لیا اور جھوٹ نہ بولا۔ اس نے کہا، میں نے بچپن میں اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ عمر بھر سچ بولوں گا اور کبھی اپنے دامن کو جھوٹ سے آلودہ نہ کروں گا۔ چور قہقہہ لگا کر ہنسنے لگے، لیکن چوروں کے سردار نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا، ہائے افسوس، تو اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے پر پابند ہے
اور جھوٹ کا سہارا نہ لیا اور اپنی اس وعدے پر اس قدر پابند ہے، لیکن میں خدا سے وعدے کا پابند نہیں ہوں جس سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ گناہ نہیں کریں گے۔ اس وقت اس نے ایک چیخ ماری اور کہا، خدایا اس کے بعد تجھ سے وعدے پر عمل کروں گا، پالنے والے میری توبہ۔ ایک عجیب و غریب توبہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کا ظاہر بہت اچھا اور بہت نیک صورت تھا، جیسے اہل ایمان کے درمیان ایک نایاب اور مشہور شخص ہو، لیکن وہ شخص بعض اوقات رات میں چھپ کر لوگوں کے ہاں چوری کرتا تھا۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ چوری کے لیے ایک دیوار پر چڑھ گیا، دیکھا کہ اس گھر میں بہت زیادہ مال و دولت ہے اور وہاں پہ ایک جوان لڑکی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اپنے دل میں کہنے لگا، آج تو مجھے دوہرا خوش ہونا چاہیے، ایک تو یہ سارا سامان مجھے مل جائے گا اور دوسرے اس لڑکی سے لذت بھی حاصل کروں گا۔ اسی فکر میں تھا کہ اچانک غیبی بجلی اس کے دل میں چمکی، جس سے اس کی فکر روشن ہو گئی۔ غور و فکر میں ڈوب گیا اور سوچنے لگا، کیا ان تمام گناہوں کے بعد مجھے موت کا سامنا نہیں کرنا؟ کیا موت کے بعد خداوند عالم مجھ سے باز پرس نہیں کرے گا؟ کیا میں اس روز کے عذاب سے بھاگ سکتا ہوں؟ اس روز تمام مدت کے بعد خدا کے غیظ و غضب میں شکار ہوں گا، ہمیشہ کے لیے آتش جہنم میں جلوں گا۔ یہ سب باتیں سوچ کر بہت زیادہ پشیمان ہوا اور خالی ہاتھی وہاں سے واپس آ گیا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، اپنے اسی ظاہری چہرے اور بناوٹی لباس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ وہی لڑکی جس کے گھر میں گزشتہ رات چوری کے لیے گیا تھا، پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے، میرے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، میرا شادی کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن رات میں نے دیکھا کہ ایک چور میرے گھر میں آیا، اگرچہ وہ کچھ نہیں لے گیا لیکن بہت زیادہ ڈر گئی ہوں، گھر میں تنہا رہنے کی ہمت نہیں رہ گئی ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے لیے کوئی شوہر تلاش کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چور کی طرف اشارہ کیا، اگر تو چاہتی ہے تو ابھی اس کے ساتھ تیرا عقد پڑھ دوں۔ چنانچہ اس نے عرض کیا، میری طرف سے کوئی معنی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت نے اسی وقت ان دونوں کا عقد کر دیا، دونوں ایک ساتھ اس کے گھر میں آ گئے۔ اس نے اپنا واقعہ اس عورت سے بیان کیا کہ وہ چور میں ہی تھا، اگر میں نے چوری کی ہوتی اور تجھ سے ناجائز رابطہ کیا ہوتا تو میں چوری کا مرتکب بھی ہوا ہوتا اور زنا کا گناہ بھی کرتا، جبکہ یہ وصال ایک رات سے زیادہ نہ تھا اور وہ بھی حرام طریقے سے، لیکن چونکہ میں نے خدا اور قیامت کو یاد کر لیا اور گناہ کرنے میں صبر کیا اور خدا کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کیا، خداوند عالم نے بھی اسی طرح مقدر فرمایا کہ اب گھر کے دروازے سے داخل ہوا ہوں اور ساری عمر تیرے ساتھ زندگی بسر کروں گا۔ توبہ کرنے والے اہل بہشت ہیں۔ معاذ بن وہب کہتے ہیں، ایک مرتبہ میں چند لوگوں کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوا، ایک بوڑھا شخص بھی ہمارے ساتھ تھا جو بہت زیادہ عبادتیں کیا کرتا تھا، لیکن ہماری طرح اہل بیت علیہم السلام کی ولایت اور حضرت امیر کو بلا فصل خلیفہ نہیں مانتا تھا، اسی وجہ سے اپنے خلفاء کے مذہب کے مطابق سفر میں بھی نماز پوری 4 رکعت ہی پڑھتا۔ اس کا ایک بھتیجا بھی ہمارے قافلے میں تھا، لیکن اس کا عقیدہ ہماری طرح صراط مستقیم پر تھا۔ وہ بوڑھا شخص راستے میں بیمار ہو گیا، اس نے اپنے بھتیجے سے کہا، اگر اپنے چچا کے پاس ہوتا اور اس کی ولایت کے سلسلے میں بتاتا تو بہتر ہوتا، شاید خداوند عالم اس کو آخری وقت میں ہدایت فرما دیتا اور گمراہی اور ضلالت سے نجات عطا کر دیتا۔ اہل قافلے نے کہا، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو، لیکن اس کا بھتیجا اس کی طرف دوڑا اور کہا، امو جان، لوگوں نے سوائے چند افراد کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حق سے روگردانی کی، لیکن حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام رسول اکرم کی طرف واجب الاطاعت ہیں، پیغمبر اکرم کے بعد حق علی کے ساتھ ہے اور آپ کی اطاعت تمام امت پر واجب ہے۔ اس پیر مرد نے ایک چیخ ماری اور کہا، میں بھی اسی عقیدے پر ہوں، یہ کہہ کر اس دنیا سے چل بسا۔ ہم لوگ جیسے ہی سفر سے واپس آئے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں مشرف ہوئے۔ علی بن سری نے اس بوڑھے شخص کا واقعہ بیان کیا۔ اس وقت امام نے فرمایا، وہ شخص جنتی ہے۔ اس نے عرض کیا، وہ شخص آخری لمحات میں اس عقیدے پر پہنچا ہے، صرف اسی گھڑی اس کا عقیدہ صحیح ہوا تھا، کیا وہ بھی جنتی اور اہل نجات ہے؟ اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا، تم اس سے اور کیا چاہتے ہو؟ باخدا وہ شخص اہل بہشت میں سے ہے۔ لوہار کی توبہ۔ اس عجیب و غریب واقعے کا راوی کہتا ہے، میں شہر بصرہ کے لوہار بازار میں وارد ہوا، ایک لوہار کو دیکھا کہ لوہے کو سرخ کیے ہوئے اور اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑے ہوئے اور اس کا شاگرد اس پر ہتھوڑا مار رہا ہے۔
مجھے بہت تعجب ہوا کہ سرخ لوہا اس کے ہاتھ کو نہیں جلا رہا ہے۔ اس لوہار سے اس چیز کا سبب معلوم کیا۔ اس نے بتایا کہ ایک سال بصرے میں شدید قحط پڑا، یہاں تک کہ لوگ بھوکے مرنے لگے۔ ایک روز میری پڑوسن جو جوان تھی میرے پاس آئی اور کہا میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، میری مدد کر۔ جیسے ہی میں نے اس کے جمال اور خوبصورتی کو دیکھا تو اس کا عاشق ہو گیا۔ میں نے اس کے سامنے ناجائز پیشکش رکھی۔ وہ عورت شرما کر جلدی سے میرے گھر سے نکل گئی۔ چند روز کے بعد وہ عورت دوبارہ آئی اور کہا اے مرد، میرے یتیم بچوں کی جان خطرے میں ہے، خدا سے ڈر اور میری مدد کر دے۔ میں نے دوبارہ پھر اپنی خواہش کی تکرار کی۔ اس مرتبہ بھی وہ عورت شرمندہ ہو کر میرے گھر سے نکل گئی۔ 2 دن بعد میرے پاس آئی اور کہا اپنے یتیم بچوں کی جان بچانے کے لیے میں راضی ہوں، لیکن مجھے ایسی جگہ لے چل جہاں تیرے اور میرے سے علاوہ کوئی نہ ہو۔ چنانچہ اس کو ایک مخفی جگہ لے کر گیا۔ جیسے ہی اس کے نزدیک ہونا چاہتا تھا وہ لرز اٹھی۔ میں نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا تو نے ایسی جگہ لانے کا وعدہ کیا تھا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، لیکن یہاں تو اس ناجائز کام کو 5 دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا اے عورت، اس گھر میں کوئی نہیں ہے تو 5 افراد کی بات کر رہی ہے۔ اس نے کہا 2 فرشتے میرے موکل اور 2 فرشتے تیرے موکل، اور ان 4 فرشتوں کے علاوہ خداوند متعال ہمارے اس کام کو دیکھ رہا ہے۔ میں کس طرح ان کے سامنے اس برے کام کا ارتکاب کروں؟ اس عورت کی باتوں نے مجھ پر اتنا اثر کیا کہ میرا بدن لرز اٹھا۔ اس شرمناک کام سے اپنے آپ کو آلودہ ہونے سے بچا لیا، اس کو چھوڑ دیا اور اس کی مدد کی، یہاں تک کہ قحط کے خاتمے تک اس کی اور اس کے یتیم بچوں کی جان بچا لی۔ اس نے بھی میرے حق میں اس طرح دعا کی، پالنے والے جیسے اس مرد نے اپنی شہوت کی آگ کو خاموش کر دیا، تو بھی اس پر دنیا و آخرت کی آگ کو خاموش کر دے۔ چنانچہ اس عورت کی دعا ہے کہ دنیا کی آگ مجھے نہیں جلاتی۔ ایک جوان اسیر کی توبہ۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ اسیروں کی ایک تعداد کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ حضرت نے ان میں سے ایک شخص کے علاوہ تمام لوگوں کے قتل کا حکم صادر فرمایا۔ اس اسیر نے کہا ان تمام اسیروں کے درمیان صرف مجھے کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ حضرت نے فرمایا خداوند عالم کی طرف سے مجھے جبرائیل نے بتایا کہ تو 5 خصلتوں کا مالک ہے جن کو خدا اور رسول دوست رکھتے ہیں۔ تو اہل خانہ کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، سخاوت اور حسن خلق سے کام لیتا ہے، سچ بولتا ہے اور تیرے اندر شجاعت اور دلیری پائی جاتی ہے۔ جیسے ہی اس جوان نے ان باتوں کو سنا تو فوراً مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک ہوا اور بہترین جنگ کرنے کے بعد شہید ہو گیا۔ ستمگار حکومت میں ایک ملازم شخص کی توبہ۔ عبداللہ بن حماد علی بن ابی حمزہ سے نقل کرتے ہیں میرا ایک دوست بنی امیہ کی حکومت میں نوکری کرتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے میرے لیے اجازت لے لو تاکہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہو سکوں۔ میں نے امام علیہ السلام سے اجازت لی، امام نے اجازت دی، چنانچہ وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام کیا اور بیٹھتے ہوئے کہا میں آپ پر قربان، میں بنی امیہ کی حکومت میں ملازم ہوں، میں نے بہت سا مال و ثروت جمع کیا ہے اور مال جمع کرنے میں شرعی قوانین کی کسی قسم کی رعایت نہیں کی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر بنی امیہ کو کوئی کاتب نہ ملتا اور مال غنیمت حاصل نہ ہوتا اور ایک گروہ ان کی حمایت میں جنگ نہ کرتا تو یہ میرے حق کو نہیں لے سکتے تھے۔ اگر لوگ ان کو چھوڑ دیتے اور ان کی تقویت نہ کرتے تو کیا وہ یہ سب کچھ کر سکتے تھے؟ یہ سن کر اس جوان نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا آیا میں اس عظیم بلا سے نجات حاصل کر سکوں گا؟ اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا کیا میرے کہنے پر عمل کرو گے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا بنی امیہ کی اس ملازمت سے جتنا مال حاصل کیا ہے اگر ان کے مالکوں کو جانتے ہو تو انہیں دے دو، اور اگر نہیں جانتے تو ان کی طرف سے صدقہ دے دو، میں خدا کی طرف سے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ جوان کافی دیر تک خاموش رہا اور پھر عرض کیا میں آپ پر قربان جاؤں، آپ کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہوں۔ علی بن ابی حمزہ کہتے ہیں وہ جوان ہمارے ساتھ کوفے واپس آیا اور حضرت کے حکم کے مطابق عمل کیا اور اس کے پاس کچھ باقی نہ بچا۔ اس نے اپنا پیرہن بھی راہ خدا میں دے دیا، میں نے اس کے لیے پیسے جمع کیے، اس کے لیے لباس خریدا اور اس کے اخراجات کے لیے مناسب خرچ بھیج دیا۔ چند ماہ بعد وہ مریض ہو گیا تو میں اس کی عیادت کے لیے گیا، اسی طرح چند روز اس کی عیادت کے لیے جاتا رہا، لیکن جب آخری روز اس کی عیادت کے لیے گیا تو اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور مجھ سے کہا خدا کی قسم امام صادق علیہ السلام نے اپنا وعدہ وفا کر دیا ہے،
اور یہ کہتے ہی وہ اس دنیا سے چل بسا۔ ہم نے اس کے کفن و دفن کا انتظام کیا۔ ایک مدت کے بعد حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم ہم نے تمہارے دوست کی نسبت اپنا وعدہ وفا کر دیا ہے۔ میں نے عرض کیا، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، آپ صحیح فرما رہے ہیں، اس نے مرتے وقت مجھے اس بات کی خبر دی تھی۔ حیرت انگیز توبہ۔ ایک شخص کہتا ہے کہ بمناسبت ولادت باسعادت حضرت امام عصر تبلیغ کے لیے بندر عباس گیا ہوا تھا۔ آخری شب جمعہ کو دعائے کمیل کا پروگرام تھا۔ چنانچہ دعائے کمیل شروع ہونے سے پہلے ایک 20 سالہ جوان نے مجھے خط دیا۔ میں نے اس جوان کو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ دعائے کمیل کے بعد گھر واپس آ کے اس خط کو پڑھا۔ مجھے وہ خط پڑھ کر بہت تعجب ہوا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں پہلے اس طرح کے پروگرام میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ گزشتہ سال دوپہر میں میرے ایک دوست نے فون کیا کہ شام 4 بجے تمہارے پاس آؤں گا کیونکہ ایک جگہ جانا ہے۔ 4 بج گئے، وہ آ گیا اور میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا اور اس سے کہا کہاں کا ارادہ ہے۔ اس نے کہا میرے ماں باپ چند روز کے لیے کہیں گئے ہیں، ہمارا گھر خالی ہے، کوئی نہیں ہے، چلیں وہاں چلتے ہیں تاکہ دونوں مزے اڑائیں گے۔ جیسے ہی اس کے گھر پہنچے تو اس نے کہا 2 لڑکیوں کو بلایا ہے اور وہ یہیں موجود ہیں، وہ ہمارے لیے آمادہ ہیں۔ چنانچہ اس نے مجھے ایک کمرے میں بھیجا اور خود دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ جیسے ہی کچھ کرنا چاہا، آپ سے متعلق تبلیغی بینر پر لکھا ہوا میرے ذہن میں آیا، شب جمعہ دعائے کمیل۔ میں جانتا تھا کہ یہ دعا حضرت علی علیہ السلام کی دعا ہے، لیکن آج تک دعائے کمیل کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں اس شیطانی حالت میں حضرت علی علیہ السلام سے بہت شرمندہ ہوا۔ شرم و حیا نے میرے بدن کو لرزا دیا، اپنے وجود سے نفرت کرنے لگا۔ اس لڑکی کو چھوڑ کر واپس آ گیا۔ سڑکوں پر حیران و پریشان گھومتا رہا، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ مسجد میں آیا، رات کے اندھیرے میں آپ کے ساتھ دعائے کمیل پڑھنے لگا۔ شرم و حیا سے سر جھکائے آنسو بہاتا رہا اور خدا کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا رہا۔ نیز خدا سے دعا کی کہ میری شادی کے لیے راستہ ہموار کر دے اور مجھے گناہوں کی لغزشوں سے محفوظ فرما۔ 2-3 ماہ کے بعد ہی والدین کی پیشکش پر ایک شریف خاندان کی بہت خوبصورت لڑکی سے شادی ہو گئی۔ ایسی خوبصورت لڑکی جس کو کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا، صورت و سیرت میں بے نظیر تھی۔ میں اس نعمت کو خود گناہ کے ترک کرنے اور دعائے کمیل میں شرکت کرنے کی برکت سمجھتا ہوں۔ میں نے اس سال تمام جلسوں میں شرکت کی ہے اور یہ خط اس لیے لکھا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ جلسے بالخصوص نوجوانوں کے لیے کس قدر مفید ہیں۔ گناہگار نے پرمعنی جملے سے توبہ کر لی۔ علامہ محمد باقر مجلسی کے مریدوں میں سے ایک صاحب نے موصوف سے عرض کیا، میرا پڑوسی بہت گناہگار ہے، چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر لہو لعاب اور گناہوں کی محفل سجاتا ہے، جس سے ہمیں اور دوسرے پڑوسیوں کو اذیت ہوتی ہے۔ بہت ہی بدمعاش آدمی ہے۔ میں اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے سے ڈرتا ہوں۔ اپنے مکان کو بھی نہیں بدل سکتا کہ اس کو فروخت کر کے کہیں دوسری جگہ خرید لوں۔ علامہ محمد تقی مجلسی نے اس سے فرمایا، اگر کسی روز اس کی دعوت کروں اور اس کو اپنے یہاں مہمان بلاؤں تو میں اس سے گفتگو کرنے کے لیے شرکت کر سکتا ہوں۔ شاید خدا کا لطف اس کے شامل حال ہو جائے اور وہ اپنے گناہوں سے پشیمان ہو کر توبہ کر لے۔ چنانچہ یہ بدمعاش شخص ایک مومن شخص کے یہاں دعوت کے لیے مدعو کیا گیا۔ اس نے بھی دعوت قبول کر لی۔ علامہ مجلسی اس دعوت میں شریک ہوئے۔ چند منٹ تک اس مجلس پر سکوت طاری رہا، لیکن وہ گناہگار شخص جو علامہ مجلسی کے آنے سے تعجب میں تھا، علامہ مجلسی کی طرف رخ کر کے کہتا ہے، اس دنیا میں تم روحانی مولوی لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ علامہ مجلسی نے کہا، برائے مہربانی آپ ہی فرمائیے کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ چنانچہ اس شخص نے کہا، ہم جیسے لوگ بہت کچھ کہتے ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ جس کا نمک کھایا ہو اس کے نمک کی رعایت کی جائے اور اس کے ساتھ خلوص کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ سن کر علامہ مجلسی نے اس سے کہا کہ تمہاری کتنی عمر ہے؟ جواب دیا 60 سال۔ علامہ مجلسی نے فرمایا، اس 60 سال میں کتنی بار خدا کا نمک کھایا؟ کیا اس کے نمک کی رعایت کی ہے اور اس کے ساتھ خلوص و صفا کا لحاظ رکھا؟ اس گناہگار شخص کو جیسے ایک جھٹکا سا لگا، اس نے سر جھکا لیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اس محفل کو ترک کیا۔ اس کو رات بھر نیند نہیں آئی تھی۔ صبح سویرے اپنے پڑوسی کے پاس آیا اور اس سے سوال کیا کہ رات تمہارے گھر آنے والے مولانا کون تھے؟ اس نے کہا وہ علامہ محمد تقی مجلسی تھے۔ اس سے ان کا پتہ معلوم کیا اور ان کی خدمت میں پہنچا اور ان کے سامنے توبہ کی اور نیک و صالح لوگوں میں سے ہو گیا۔ اگر تجھے پسند نہیں تو قضا کو بدل دے۔ علامہ محمد تقی مجلسی امر بالمعروف نہی عن المنکر اور گناہوں سے روکنے کے لیے بہت زیادہ دل سوز تھے۔ جس محلے میں رہتے تھے وہاں چند
اوباش اور بدماش لوگ بھی رہتے تھے جو جوا، شراب خوری، رزق و سرور کی محفلیں سجایا کرتے تھے۔ اکثر اوقات جب علامہ تقی مجلسی کی ان سے ملاقات ہوتی تھی تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرماتے تھے اور انہیں گناہوں کے ترک کرنے اور خدا کی عبادت کی دعوت دیا کرتے تھے۔ وہ تمام غنڈے اور ان کا سردار علامہ مجلسی سے پریشان اور ایک ایسے موقع کی تلاش میں تھے کہ ان سے نجات پا جائیں۔ انہوں نے ایک روز علامہ مجلسی کے مریدوں میں سے ایک نیک و صالح اور سادہ انسان کو دیکھا تو اسے کہا، جمعے کی رات اپنا مکان ہمارے لیے خالی کر دے اور دعوت کا انتظام کر، جس میں علامہ مجلسی کو بھی دعوت دینا اور اس منصوبے سے کوئی مطلع نہ ہونے پائے، ورنہ تیرے لیے آفت آ جائے گی۔ چنانچہ پروگرام معمول کے مطابق منعقد ہوا۔ علامہ مجلسی نے اس خیال سے کہ یہ ایک نمازی کے ہیں دعوت کو قبول کر لیا۔ تمام غنڈوں نے طے کیا کہ پہلے ہم سب لوگ وہاں جمع ہو جائیں گے اور ایک ناچنے والی عورت کو بلایا جائے گا۔ علامہ مجلسی کے آنے کے بعد جب محفل اچھی طرح سج جائے تو وہ رقاصہ ننگے سر محفل میں وارد ہو اور طبل وغیرہ کے ساتھ ناچ گانے میں مشغول ہو جائے، اور اس وقت ایک شخص محلے کے مومنین کو جمع کر کے کہ یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ واعظین مسجد و ممبر پر تو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، لیکن جب خلوت میں جاتے ہیں تو دوسرے کام کرتے ہیں۔ شاید اس پروگرام کو دیکھ کر علامہ مجلسی ذلیل ہو جائیں اور اس کے بعد ہمیں ان سے نجات مل جائے۔ علامہ مجلسی جس وقت محفل میں وارد ہوئے تو صاحب خانہ دکھائی نہ دیا، بلکہ اس کے بدلے وہاں پر بدماش اور گناہ گار لوگ جمع ہیں، سب منہ بنائے ہوئے چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ علامہ موصوف نے اپنی ایمانی ذکاوت سے اندازہ لگا لیا کہ ضرور کوئی نہ کوئی چال ہے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ پردہ اٹھا اور بناؤ سنگھار کیے ایک رقاصہ نکلی اور طبل و تنبور کے ساتھ گانا شروع کر دیا اور مضطرب انداز میں یہ شعر پڑھتے ہوئے مخصوص انداز میں ناچنا شروع کر دیا: نیک اور صالح لوگوں کی گلی سے ہمارا گزر نہیں ہو سکتا، اگر تمہیں پسند نہیں ہے تو قضا کو بدل دو۔ علامہ مجلسی عظیم الشان عارف و عابد کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور خداوند عالم کی طرف خلوص کے ساتھ توجہ کی اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، اگر تجھے پسند نہیں ہے تو قضا کو بدل دے۔ اچانک کیا دیکھا کہ رقاصہ نے اپنا سر و صورت چھپانا شروع کر دیا، ساز و طبل کو زمین پر دے مارا اور سجدے میں گر پڑی اور دل سوز آواز میں ذکر رب کرنے لگی: یا ربی یا ربی یا ربی۔ اس نے توبہ اور استغفار کیا۔ دوسرے لوگ بھی خواب غفلت سے بیدار ہوئے اور اس ماجرے کو دیکھ کر رونے لگے۔ ان تمام لوگوں نے اس عظیم الشان عالم دین کے سامنے توبہ کی اور اپنے تمام گناہوں سے دوری اختیار کر لی۔ ہارون الرشید کے بیٹے کی توبہ۔ صاحب کتاب ابواب الجنان واضح سبزواری نے اپنی کتاب جامع النورین صفحہ نمبر 317 اور آیت اللہ نہاوندی نے اپنی کتاب خزینۃ الجواہر صفحہ نمبر 291 میں تحریر کیا کہ ہارون کا ایک بیٹا نیک اور صالح تھا، ناپاک صلب سے ایک پاکیزہ گوہر جیسے کوئی مرو وارد ہوا ہو، جو اپنے زمانے کے ان عابد اور زاہد لوگوں کی بزم سے فیضیاب ہوتا ہے، جن کی صحبت کے اثر سے دنیاوی رزق و برق سے کنارہ کش تھا۔ باپ کے طور طریقے اور مقام اور ریاست کے خواب کو ترک کیے ہوئے اس نے اپنے دل کو پاک و پاکیزہ کر رکھا تھا، حقیقت کی بلند شاخوں پر اپنا گھر بنائے ہوئے تھا اور دنیاوی چیزوں سے آنکھیں بند کیے تھا۔ ہمیشہ قبرستان میں جاتا اور ان کو عبرت کی نگاہوں سے دیکھتا اور قبروں کو دیکھ دیکھ کر زار و قطار آنسو بہاتا تھا۔ ایک روز ہارون کا وزیر محفل میں تھا کہ اسی اثنا میں اس کا لڑکا وہاں سے گزرا جس کا نام قاسم اور لقب معتمم تھا۔ جعفر برمکی ہنسنے لگا۔ ہارون نے ہنسنے کی وجہ معلوم کی تو جواب دیا: اس لڑکے کی حالت پر ہنستا ہوں جس نے تجھے ذلیل کر دیا ہے۔ کاش یہ تمہارا بیٹا نہ ہوتا۔ یہ دیکھیے اس کے کپڑے، چال چلن عجیب ہے اور یہ غریب فقیروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ یہ سن کر ہارون بول اٹھا: اس کو حق ہے، کیونکہ ہم نے ابھی تک کوئی مقام و منصب دیا ہی نہیں۔ کیا اچھا ہو کہ ایک شہر کی حکومت اس کو دے دی جائے۔ فرمان صادر کر دیا اور اس کو اپنے پاس بلایا۔ اس کو نصیحت کرتے ہوئے اس طرح کہا: میں چاہتا ہوں تجھے کسی شہر کی حکومت پر منصب کر دوں۔ کس علاقے کی حکومت چاہتے ہو؟ اس نے کہا: اے پدر، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجیے۔ مجھے خدا کی عبادت کا شوق حکومت کے شوق سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ سوچ لو کہ میں تمہارا بیٹا نہیں ہوں۔ ہارون نے کہا: کیا حکومتی لباس میں خدا کی عبادت نہیں کی جا سکتی؟ کسی علاقے کی حکومت قبول کر لو، وزیر بھی شائستہ شخص کو قرار دوں گا تاکہ اکثر کاموں کو دیکھتا رہے اور تو عبادت خدا میں مشغول رہنا۔ ہارون اس چیز سے بے خبر تھا یا اپنے آپ کو غافل بنائے ہوئے تھا کہ حکومت ائمہ معصومین اور اولیاء الہی کا حق ہے۔ ظالموں، ستمگروں، غاصبوں اور
طاغوتوں کی حکومت میں کسی شہر کی عمارت قبول کرنا جہاں پر حکم الہی کو نافذ نہ کیا جا سکے اور اس کی درآمد سے کوئی بھی عبادت صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ بالکل حرام مال ہے اور اس عبادت سے خدا بھی راضی نہیں ہوگا۔ نیز شرعی دلیل کے ساتھ بغیر ظالم حکومت سے کسی علاقے کی عمارت لینا ایک گناہ عظیم ہے۔ قاسم نے کہا میں کسی بھی طرح کا کوئی منصوبہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اور نہ ہی حکومت و عمارت قبول کروں گا۔ ہارون نے کہا تو خلیفہ حاکم اور ایک وسیع و عریض زمین کے بادشاہ کا بیٹا ہے، کیا وجہ ہے کہ تو نے غریب و فقیر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر مجھے ذلیل و رسوا کر دیا ہے؟ اس نے جواب دیا تو نے بھی مجھے نیک و صالح لوگوں کے درمیان ذلیل و رسوا کر رکھا ہے کہ تو ایک ایسے باپ کا بیٹا ہے۔ ہارون اور حاضرین مجلس کی نصیحت اس پر کارگر نہ ہو سکی، تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا۔ مصر کی حکومت اس کے نام لکھ دی گئی۔ حاضرین اس کو مبارکباد اور تہنیت پیش کرنے لگے۔ جیسے ہی رات کا وقت آیا وہ بغداد سے بصرہ کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ صبح جب ڈھونڈا گیا تو اس کو نہ پایا۔ بصرے کے اطراف میں رہنے والا عبداللہ بصری کہتا ہے بصرہ میں میرا ایک مکان تھا جس کی دیواریں خراب ہو چکی تھیں۔ ایک روز سوچا مکان کی گری ہوئی دیوار کو بنوا لیا جائے۔ مزدور کی تلاش میں نکلا۔ مسجد کے پاس ایک جوان کو دیکھا جو قرآن پڑھنے میں مشغول ہے اور بیلچہ اور ٹوکری لیے ہوئے ہے۔ میں نے اس سے سوال کیا کیا کام کرنے کے لیے تیار ہو؟ اس نے کہا ہاں، خداوند عالم نے ہمیں حلال رزق حاصل کرنے کے لیے کام اور زحمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں نے کہا آؤ اور ہمارے مکان میں کام کرو۔ اس نے کہا پہلے میری اجرت طے کرو، بعد میں تمہارے کام کے لیے جاؤں گا۔ اس نے کہا 1 درہم ملے گا۔ اس نے قبول کر لیا۔ شام تک اس نے کام کیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس نے 2 آدمیوں کے برابر کام کیا ہے۔ میں نے اس کو 2 درہم دینا چاہا لیکن اس نے انکار کر دیا اور کہا مجھے زیادہ نہیں چاہیے۔ دوسرے روز اس کی تلاش میں گیا لیکن وہ نہ ملا۔ اس کے بارے میں لوگوں سے سوال کیا تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف سنیچر کے روز مزدوری کرتا ہے۔ سنیچر کے روز صبح صبح اس کی پہلی جگہ تلاش کرنے کے لیے گیا، وہ مل گیا۔ اسے لے کر آیا اور وہ دیوار بنانے میں مشغول ہو گیا، گویا غیب سے اس کی مدد ہوتی گئی۔ جیسے ہی نماز کا وقت ہوا اس نے کام روک دیا، اپنے ہاتھ پیر دھوئے اور نماز واجب میں مشغول ہو گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر کام میں مشغول ہو گیا یہاں تک کہ سورج ڈوبنے لگا۔ اس کی مزدوری اس کو دی اور وہ چلا گیا۔ چونکہ میری دیوار مکمل نہیں ہوئی تھی دوسرے سنیچر تک صبر کیا تاکہ پھر اس کو لے آؤں۔ سنیچر کے روز مسجد کے پاس اس کو تلاش کیا لیکن وہ نہ ملا۔ اس کے بارے میں لوگوں سے سوال کیا تو کہا وہ 3 دن سے بیمار ہے۔ اس کے گھر کا پتہ معلوم کیا، ایک پرانے اور قدیم محلے میں اس کا پتہ بتایا گیا۔ میں وہاں گیا، دیکھا تو بستر علالت پر پڑا ہوا اس کے سرانے بیٹھ گیا اور اس کے سر کو آغوش میں لیا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو اس نے سوال کیا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں وہی ہوں جس کے لیے تم نے 2 دن کام کیا، میرا نام عبداللہ بصری ہے۔ اس نے کہا میں نے تمہیں پہچان لیا، کیا تم مجھے بھی پہچاننا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا میرا نام قاسم ہے اور میں ہارون الرشید کا بیٹا ہوں۔ جیسے اس نے اپنا تعارف کرایا مجھے فوراً ایک جھٹکا لگا اور لرزنے لگا، میرے چہرے کا رنگ بدل گیا اور کہا اگر ہارون کو معلوم ہو گیا کہ میں نے اس کے بیٹے سے مزدوری کروائی ہے تو وہ مجھے سخت سزا دے گا، میرے گھر کو ویران کرنے کا حکم دے دے گا۔ قاسم سمجھ گیا کہ وہ بری طرح ڈر گیا ہے۔ اس نے کہا خوف نہ کھاؤ اور ڈرو نہیں، میں نے ابھی تک کسی سے اپنا تعارف نہیں کرایا ہے، اب بھی اگر مرنے کے قریب نہ ہوتا تو تمہیں بھی نہ بتاتا۔ میں تم سے ایک خواہش رکھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میں دنیا سے چل بسوں تو جو شخص میری قبر تیار کرے یہ بیلچہ اور ٹوکری اس کو دے دینا، اور یہ قرآن جو میرا مونس و ہمدم تھا کسی قرآن پڑھنے والے کو دے دینا۔ اس نے اپنی انگوٹھی مجھے دی اور کہا میرے مرنے کے بعد اگر تیرا گزر بغداد سے ہو تو میرا باپ سنیچر کے روز عام لوگوں سے ملاقات کرتا ہے، اس کے پاس جانا اور اس کو یہ انگوٹھی دینا اور کہنا تیرا بیٹا اس دنیا سے گزر گیا ہے اور اس نے کہا ہے تجھے مال دنیا جمع کرنے کا بہت لالچ ہے، اس انگوٹھی کو بھی لے کر اپنے مال میں اضافہ کر لے، لیکن روز قیامت اس کا حساب بھی خود ہی دینا کیونکہ مجھ میں حساب کی طاقت نہیں ہے۔ یہ کہتے کہتے اٹھنا چاہا لیکن اس کی طاقت جواب دے گئی، وہ دوبارہ پھر اٹھنا چاہا لیکن نہ اٹھ سکا۔ اس نے کہا اے عبداللہ مجھے زہرا اٹھا دو کیونکہ میرے مولا و آقا امیر المومنین علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ میں نے اس کو اٹھایا اور اچانک اس کی روح پرواز کر گئی، گویا ایک چراغ تھا جس میں ایک چنگاری اٹھی اور خاموش ہو گیا۔ ایک پرہیزگار اور بیدار جوان قبیلہ انصار میں سے ایک شخص کہتا ہے گرمی کے دنوں میں ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص آیا جس نے اپنا کرتا اتار دیا اور گرم ریت پر لوٹنا شروع کر دیا، کبھی پیٹھ کے بل اور کبھی پیٹ کے بل اور کبھی چہرہ گرم ریت پر رکھتا
اور کہتا ہے اے نفس اس گرم ریت کا مزہ چکھ، کیونکہ خداوند عالم کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو دیکھ رہے تھے۔ جس وقت وہ جوان وہاں سے اٹھا، اس نے اپنے کپڑے پہن کر ہماری طرف دیکھ کر جانا چاہا تو پیغمبر اکرم نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے بلایا۔ جب وہ آ گیا تو حضرت نے اس سے فرمایا اے بندہ خدا، میں نے اب تک کسی کو ایسا کام کرتے نہیں دیکھا، اس کام کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا خوف خدا، میں اپنے نفس سے یہی طے کر لیا تاکہ شہوت اور طغیان سے محفوظ رہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے خدا سے ڈرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ خداوند عالم تمہارے ذریعے اہل آسمان پر فخر و مباحت کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت نے اپنے اصحاب سے فرمایا سب لوگ اپنے اس دوست کے پاس جمع ہو جاؤ تاکہ یہ تمہارے لیے دعا کر دے۔ سب اصحاب جمع ہو گئے تو اس نے اس طرح سے دعا کی، پالنے والے ہماری زندگی ہدایت پر گامزن رکھ، تقوی کو ہماری زاد راہ اور بہشت کو ہماری جائے گاہ بنا دے۔